السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے واقعے پر گہرائی سے بات کر رہے ہیں جو ایمان کو تازہ کر دیتا ہے۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل، یہ قصہ ہے فرعون کے خواب کا، اس کے خوف کا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معجزاتی پیدائش کا۔ اور ہماری معلومات کا بنیادی ذریعہ انور وائس یوٹیوب چینل کی ایک ویڈیو ہے۔ تو آج کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ کیسے فرعون کا خوف اللہ کی وہ زبردست منصوبہ بندی اور واقعات کا ایک سلسلہ تاریخ بدل دیتا ہے۔ مطلب یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے۔ صحیح۔ اور تھوڑا پس منظر بھی دیکھ لیں۔ فرعون جو خود کو خدا کہتا تھا، بنی اسرائیل پر بہت ظلم کرتا تھا۔ جی، بنی اسرائیل جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے، مصر میں رہتے تھے اور فرعون کی خدائی نہیں مانتے تھے، اس لیے وہ ظلم کا نشانہ بنے ہوئے تھے۔ تو قصہ شروع ہوتا ہے فرعون کی ایک خواب سے۔ بڑا عجیب خواب تھا وہ۔ ہاں، اس نے دیکھا کہ شام کی طرف سے جیسے ایک آگ آئی، اور اس آگ نے مصر کے مقامی لوگوں یعنی قبطیوں کے گھر جلا دیے۔ جی، مگر حیرانی کی بات یہ کہ بنی اسرائیل کے گھر بالکل محفوظ رہے۔ اوہ، یہ تو بہت ڈراونا خواب ہے۔ فرعون نے یقیناً اپنے نجومیوں کاہنوں کو بلایا ہوگا، ان کا کیا کہنا تھا؟ وہ بھی پریشان ہو گئے۔ انہوں نے تعبیر بتائی کہ بھائی بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے۔ اچھا، ہاں، اور وہی لڑکا آپ کی یعنی فرعون کی سلطنت ختم کر دے گا۔ یہ تعبیر سن کر تو فرعون ہل گیا ہوگا۔ ظاہر ہے، اپنی سلطنت کا خاتمہ وہ بھی ایک بچے کے ہاتھ سے۔ اس کا رد عمل کیا تھا پھر؟ بہت شدید۔ اس نے فوراً حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ اللہ، یعنی ہزاروں معصوم بچوں کا قتل عام شروع ہو گیا۔ بالکل، بہت ہی ظالمانہ حکم تھا۔ لیکن پھر کچھ عرصے بعد اس کے اپنے لوگوں نے، مشیروں نے اسے کہا کیا کہا؟ کہ اگر ایسے ہی سب لڑکے مارے گئے تو کل کو ہمارے لیے کام کون کرے گا؟ خدمت گزاری، مزدوری، یہ سب تو بنی اسرائیل کے مرد ہی کرتے تھے نا۔ اچھا، تو یہ وجہ بنی، یعنی ریاست کا کام رکنے کا ڈر تھا۔ جی، بظاہر تو یہی عملی وجہ تھی۔ تو پھر فرعون نے حکم میں تھوڑی تبدیلی کی۔ کیا تبدیلی؟ یہ کہ ایک سال لڑکوں کو قتل کیا جائے اور اگلے سال چھوڑ دیا جائے، مطلب ایک سال کا وقفہ۔ پھر بھی ظلم تو تھا ہی، اور اسی دوران تقدیر دیکھیں، حضرت موسیٰ کی پیدائش ہو گئی۔ جی، اور وہ بھی اسی سال جب بچوں کو قتل کرنے کا حکم لاگو تھا۔ سبحان اللہ، اور یہ بھی کرم ہوا کہ والدہ کا حمل زیادہ ظاہر نہیں ہوا۔ بالکل، اور پیدائش کے بعد بھی وہ تقریباً 3 مہینے تک انہیں چھپانے میں کامیاب رہیں۔ لیکن آخر کب تک؟ خطرہ تو سر پر تھا۔ جی، جب خطرہ بہت بڑھ گیا تو اللہ نے ان کی والدہ کے دل میں ایک بات ڈالی، ایک الہام آپ کہہ سکتے ہیں۔ کیا الہام تھا وہ؟ کہ ایک صندوق بنائیں، بچے کو اس میں رکھیں اور دریائے نیل میں بہا دیں۔ دریا میں؟ یہ تو سننے میں ہی عجیب لگتا ہے، اپنی جان کو دریا کے حوالے کرنا۔ یہ توکل کی انتہا تھی۔ والدہ نے اللہ کے حکم پر عمل کیا اور اپنی بیٹی یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ تم کنارے کنارے چل کر صندوق پر نظر رکھنا۔ اور پھر وہ صندوق کہاں گیا؟ اللہ کی شان دیکھیں، وہ بہتا ہوا سیدھا فرعون کے محل کے باغ کے پاس جا پہنچا۔ فرعون کے محل، جہاں سے سب سے زیادہ خطرہ تھا؟ جی وہی۔ وہاں اس وقت فرعون کی بیوی ملکہ آسیہ اپنی کنیزوں کے ساتھ تھیں۔ انہوں نے صندوق دیکھا اور اسے نکلوایا۔ اور جب کھولا تو اندر ایک بہت ہی پیارا خوبصورت سا بچہ تھا۔ ملکہ آسیہ بہت نیک دل تھیں، انہیں دیکھتے ہی بچے سے محبت ہو گئی، ممتا جاگ گئی۔ انہوں نے کیا کیا پھر؟ انہوں نے فوراً فیصلہ کیا کہ میں اسے اپنا بیٹا بناؤں گی، اسے پالوں گی۔ لیکن فرعون، وہ تو شک کرتا ہوگا، اسے تو وہی نجومیوں کی بات یاد آئی ہوگی۔ بالکل، اسے شک ہوا کہ کہیں یہ وہی بچہ تو نہیں، لیکن ملکہ آسیہ نے بڑی سمجھداری سے بات کی۔ قرآن میں بھی ذکر ہے، انہوں نے کہا یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ اچھا، اسے قتل نہ کر، شاید یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں۔ فرعون نے کیا جواب دیا؟ اس کا دل تو سخت تھا۔ اس نے کہا یہ تیری آنکھ کی ٹھنڈک ہو تو ہو، میری نہیں۔ کہتے ہیں اگر وہ میری بھی کہہ دیتا تو شاید ہدایت پا جاتا۔ تو بچہ محل میں آ گیا، ملکہ نے نام بھی رکھا؟ جی، موسیٰ نام رکھا، جس کا مطلب تھا پانی سے نکالا ہوا۔ لیکن محل میں ایک مسئلہ اور ہوا نا؟
بچے نے دودھ نہیں پیا؟ جی ہاں، محل میں جتنی بھی دایائیں لائیں گئیں، حضرت موسیٰ نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ یہ بھی اللہ کی تدبیر تھی۔ تو پھر کیا ہوا؟ وہیں ان کی بہن موجود تھیں جو سب دیکھ رہی تھیں، موقع دے کر آگے بڑھیں اور کہنے لگی کیا کہا انہوں نے؟ کہ میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں جو شاید اس کی اچھی پرورش کر سکے اور خیرخواہ بھی ہو۔ اور وہ اپنی والدہ کو لے آئیں؟ بالکل، جیسے ہی ان کی حقیقی والدہ نے انہیں گود میں لیا، حضرت موسیٰ نے فوراً ان کا دودھ پینا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ تو کھلا معجزہ تھا۔ جی، سب حیران رہ گئے، اور اس طرح اللہ نے ماں بیٹے کو ملایا بھی اور والدہ کو عزت کے ساتھ محل میں رکھ کر اپنے ہی بیٹے کی پرورش کا انتظام بھی کر دیا۔ کمال ہے، یعنی جس بچے کو مارنے کے لیے فرعون پوری طاقت لگا رہا تھا، وہ اسی کے گھر، اسی کی بیوی کی گود میں، اسی کے خرچ پر پل رہا تھا۔ یہی تو اللہ کی منصوبہ بندی ہے۔ حضرت موسیٰ وہیں جوان ہوئے، نبوت ملی، اور پھر وہی ہوا جس کی پیشن گوئی تھی، یعنی بنی اسرائیل کی آزادی۔ جی، اور آخر میں جب فرعون نے تعاقب کیا تو سمندر پھٹا، بنی اسرائیل گزر گئے۔ اور فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ خواب پورا ہوا۔ بالکل، خواب کی تعبیر حرف بحرف پوری ہوئی۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ تقدیر کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اللہ کی تدبیر انسان کی ہر چال پر غالب آ جاتی ہے۔ صحیح کہا۔ یہ واقعہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ بظاہر جو چیز خطرہ لگتی ہے، اسی میں حفاظت چھپی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے منصوبے ہماری عقل سے بہت بلند ہے۔ واقعی، اس میں غور و فکر کے بہت سے پہلو ہیں۔ قدرت کے کام نرالے ہیں۔